خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا غلط ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تو تبھی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلدی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن برائیوں سے عذاب آتا ہے وہ بغاوت و سرکشی اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ مقدر کی زنجیروں میں بندھے ہم بے بس لوگ، عمریں گزار دیتے ہیں معجزوں کے انتظار میں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جو لوگ ہمیں دکھ نہ دینے کے دعوے کرتے ہیں وہ ہمارے وجود کو مٹی کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت تجھے میں نہ ملوں، یار جس وقت تجھے ساتھ نبھانا آئے۔ گرگٹ نے بلا وجہ بدنامی مول لی ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان سے زیادہ تیزی سے رنگ کوئی نہیں بدلتا۔ آپ کا واٹس ایپ اور انسٹاگرام سٹیٹس دیکھنے والا 30 سیکنڈ تک اپنا وقت آپ کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے بدلے اس کو نیکی کروائیں یا گناہوں میں پھنسوائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ کوشش اگر غلط ہتھیاروں کے ساتھ کی جائے تو ایسی محنت کا نتیجہ صرف صفر ہوتا ہے۔ محنت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ عقل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ ماں تیرے بغیر دنیا تو کیا، میں جنت بھی ویران لکھوں گا۔ یا اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھنا ایمان کے ساتھ۔ بیٹیاں میکے آ رہی ہوں تو ماں کا دل بہار کی طرح جھوم جاتا ہے۔ بیٹی کے انتظار کے ساتھ ساتھ سوچنے لگ جاتی ہے کہ کیا کیا بناؤں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب اس کی پسند کا بناؤں۔ یہ محبتیں اور لاڈ صرف مائیں ہی کرتے ہیں، ماؤں سے ہی میکے آباد ہیں۔ اللہ پاک سب کو میکا سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کر کر لیں گے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ وہ تم کو سکھا کر زاویہ ضبط کے پھر توکل کی راہ پر لگاتا ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں بھی رستہ بنواتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملاتا ہے، جو شدید طوفانوں میں بھی کشتی نوح پار لگوا دیتا ہے۔ بے شک بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو،
کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب فیصلوں پر بھاری ہیں۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پہ ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول رہتا ہے، اس کے ہی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے۔ چراغ ایک بھی ہو، گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ اپنے راستے میں بھونکنے والے ہر کتے پر پتھر ماریں گے۔ قافلے ریت ہوئے دشت جنوں میں کتنے، پھر بھی آوارہ مزاجوں کا سفر جاری ہے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت بھی لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سننا ہی پڑتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ حق مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے، بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں، تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ کسی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل کو آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ کوئی فحش، گناہ آلود یا ناپسندیدہ کلام یا بات کرنے کے خیال سے دل میں جو جھجک اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ دور افق کی گہری چپ ہیں، ہم اکیلے ڈھونڈ رہے ہیں، بیتے لمحے کھوئے لوگ۔ یہ دل بھی کیا چیز ہوتا ہے، پوری دنیا چھوڑ کر ایک نام پر دھڑکنے لگتا ہے، اور وہ شخص بھی کیا شخص ہوتا ہے جو اس دل کی پوری دنیا بن جاتا ہے۔ اس سورج کی مانند بنیں جو رکاوٹوں کے باوجود بھی راستہ بنا کر روشنی دیتا، دوسروں کو جو نا امید نہیں کرتا۔ جب رات کا اندھیرا اس کی روشنی کو بجھا دے تو وہ اگلے دن نئی امید، نئی روشنی اور بھرپور طریقے سے چمکتا ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی بننا چاہیے۔ زندگی کے اندھیرے تھکا دیں، رات آ بھی جائے پھر بھی نئی امید روشنی سے چمکیں۔ اچھا سوچئے، اپنے لیے اچھے لوگوں۔ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جیسے اپنے کپڑوں کو گندا ہونے سے بچاتے ہو، ویسے ہی اس دل کو بھی نفرت، حسد اور غصے کی گندگی سے بچایا کرو۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے
3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ ہم بن کر کب جیتے ہیں؟ ہمیں دوسروں کے پاس موجود نعمتیں چاہیے، لیکن ان کی تکلیفیں نہیں۔ ان کے سکھ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے مصائب اور مشکلیں نہیں۔ اگر ہم بن کر رہیں تو بہت سکھی رہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ صرف اپنی زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ رخصت نہ مانگ ورنہ تجھے روک لوں گا میں، یوں مجھ کو چھوڑ جا کہ مجھے بھی خبر نہ ہو۔ الفاظ بولنے سے پہلے انسان کے غلام ہوتے ہیں، بولنے کے بعد انسان الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہو مگر ہوتا وہ نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بنتا ہے۔ اب مجھے ان لوگوں سے محبت ہے جو مجھ سے اللہ کی محبت میں آگے ہیں، جو دین میں مجھ سے آگے ہیں، اللہ کی محبت میں شدید ہیں، جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، جن کا چہرہ دیکھ کر ہی اللہ پاک یاد آ جائے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ناشکری کے بول بادشاہ کو غلام اور شکر کے بول غلام کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ اور اے ہوشمندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی تکلیف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا
اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کبھی صفائی نہ دو اپنے سچے ہونے کی، اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھ کر یہ سوچے کہ جو اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہو۔